عقیدہ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام اور قرآنی نقطہ نظر۔ آپ پوچھتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوہ، کیا مسلمان انہیں ایک عظیم نبی نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں، لیکن ان کا اصل مشن کیا تھا؟ کیا وہ واقعی انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دینے اور سولی چڑھنے آئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، اسلام کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام اس بارے میں کچھ بالکل مختلف کہتا ہے۔ تو عیسیٰ کا مشن کیا تھا؟ کیا وہ آپ کے لیے جان دینے آئے تھے؟ کیا وہ بنی نوع انسان کے لیے مرنے آئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الصف 61:6 میں واضح لکھا ہے، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ ان کے مشن کا ایک بنیادی مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرنا تھا، اور کچھ نہیں۔ وہ مرنے نہیں آئے تھے، وہ کسی کو گناہوں سے بچانے نہیں آئے تھے، وہ دفن ہونے، دوبارہ جی اٹھنے یا کفارہ دینے نہیں آئے تھے۔ وہ سب باتیں نہیں 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 نہیں، قرآن کے مطابق وہ توحید کا پیغام دینے اور محمد کی بشارت دینے آئے تھے۔ تو عیسیٰ خود ایک فرما بردار مسلمان تھے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے، شاید مسلمانوں نے نئے عہد نامے نیو ٹیسٹمنٹ کی کسی پیشین گوئی کو غلط سمجھ لیا ہو، شاید انہیں یونانی زبان سمجھ نہ آئی ہو۔ نہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قرآن ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف 7:157 میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ جو اس امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ تمام صحیفے، بائبل کی یہ تمام کتابیں محمد کا ذکر کرتی ہیں۔ اسلام کے مطابق وہاں موجود ہر پیشین گوئی محمد کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں، رکو سرا، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جب عیسائیوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تو اسلام نے کہا، نہیں 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 نہیں، تم لوگوں نے اپنے صحیفوں کو بدل دیا ہے۔ اگلی آیات میں یہی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یعنی اہل کتاب انہیں یعنی محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ بھٹک گئے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب کی ہر پیشین گوئی میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ وہ کیسے دکھیں گے، ان کا قد کیسا ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل دی گئی تھی، تو وہ انہیں جانتے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ آیات 75 میں کہا گیا ہے کہ ہاں، انہوں نے صحیفوں کو بدلا، انہوں نے جان بوجھ کر اس میں تحریف کی۔ اور پھر آیات 79 میں بات یہاں تک پہنچتی ہے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ او خدایا، تو یہ الزام ہے، یہ دعویٰ ہے کہ صحیفوں کو تبدیل کیا گیا ہے، انہیں مسخ کیا گیا ہے۔ پھر اگلی بات آپ یہ پوچھیں گے، تو پھر آپ کس بائبل پر یقین رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کو کتاب کا صرف ایک حصہ دیا گیا، پوری کتاب نہیں، صرف ایک حصہ، اور وہ بھی اپنی اصل حالت میں نہیں۔ کیا قرآن ان عقائد کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح کنواری سے پیدا ہوئے، وہ آپ کے اور میرے لیے مرے، دفن ہوئے اور تیسرے دن جی اٹھے؟ نہیں 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 نہیں۔ قرآن فوراً انجیل کے اس مرکزی خیال کو چیلنج کرتا ہے، وہ صلیب کو چیلنج کرتا ہے۔ سورۃ النساء 4:157 میں لکھا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو عیسیٰ کی شباہت بنا دیا گیا۔ یہ صرف ان کے اپنے خیالات کی پیروی ہے۔ قرآن کے مطابق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے، وہ کفر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ دین میں سے تیسرا ہے، تثلیث۔ دوسرے لفظوں میں تثلیث کا عقیدہ کفر ہے، عیسیٰ کا صلیب پر مرنا کفر ہے، انہیں رب اور نجات دہندہ کہنا کفر ہے۔ یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ جو کچھ بائبل کی سچائی اور حقیقت یعنی عیسائیت کے نزدیک ہے، اسلام اسے مکمل اور قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔